ماں کی تمنا۔ ایک جج صاحبہ ایک مجرم کو سزا سنانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ میں انڈور سندھ ایک پسماندہ سی تحصیل میں فرائض سر انجام دے رہی تھی کہ میرے سامنے ایک مجرم کو پیش کیا گیا جس نے دوران ڈکیتی نہ صرف خاتون سے جنسی زیادتی کی تھی بلکہ اس ہوس مٹانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ شواہد کے مطابق خاتون کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے چھت میں لگی ہک سے لٹکایا گیا تھا، لیکن خاتون کے ہاتھ اور پاؤں کھلے تھے۔ حیرت انگیز طور پر گردن میں لگے پھندے کو خاتون نے صرف ایک بار پکڑ کر چھڑانے کی کوشش کی تھی اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، کیونکہ جب دم گھٹنے سے موت ہوتی ہے تو انسان ایڑیاں رگڑتا ہے، گلے لگے پھندے کو نکالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر اس خاتون نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ چونکہ رسی کے بنے پھندے پر خاتون کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ خاتون کو زندہ حالت میں پھندے سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے یہی سوال تفتیشی افسر سے بھی کیا تھا کہ خاتون نے خود کو پھندے سے آزاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کیوں نہیں کی۔ میرے سوال کے جواب میں تفتیشی افسر نے جواب دیا تھا کہ نہ تو ہمارا خیال اس طرف گیا ہے اور نہ ہی ہم نے یہ سوال مجرم سے پوچھا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو دوبارہ تفتیش کر لیتے ہیں۔ میں نے دوبارہ تفتیش سے منع کرتے ہوئے روبرو کھڑے مجرم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ اس خاتون کے ساتھ اس قدر بربریت برتنے اور دوسرا تم نے جب خاتون کو چھت سے لٹکایا تو اس کے ہاتھ بے اختیار پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کے لیے پھندے کو بار بار جگہ جگہ لگانے چاہیے تھے، کیوں نہیں لگے؟ میری بات سن کر سامنے کھڑا مجرم مکروہ ہنسی ہنسا اور بولا کہ خاتون کا پھندے کو ہاتھ نہ لگانے کی وجہ اس کی ممتا تھی اور قتل کرنے کی وجہ کوئی بھی نہیں تھی۔ مجھے میرے سائیں وڈیرے نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ عیاشی کر، مگر مطلب پورا ہو جانے پر ثبوت مٹا دینا، اور اگر میرے کام کی کوئی چیز ملی تو لا کر مجھے دے دینا۔ دراصل خاتون اور اس کا شوہر پڑھے لکھے تھے اور وڈیرے کی بات نہیں مانتے تھے، اس لیے وڈیرے نے میرے ذریعے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور وڈیرے کے حکم پر میں نے سزا دے دی۔ میں دن دہاڑے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر گھسا، خاتون کے گھر سے سارا قیمتی سامان اور زیور سمیٹا، بعد میں خاتون سے زیادتی کی اور ثبوت مٹانے کی خاطر خاتون کو پھندے سے لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو لگے اس نے خودکشی کر لی۔ اور رہی بات خاتون کا پھندے کی طرف ہاتھ نہ لے جانا، تو اس کی وجہ ممتا تھی، کیونکہ خاتون نے ہاتھوں کی مدد سے پھندا پکڑ لیا تھا تو مجھے لگا اسے مرتے مرتے وقت لگ جائے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی 1.5 سال کی بیٹی کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ بیٹی کو دیکھ کر خاتون اپنی موت کو بھول کر بیٹی کی طرف لپکنے لگی اور چند ہی جھٹکوں سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ گردن ٹوٹتے ہی وہ مر گئی۔ میں نے اس کی بچی کو وہیں چھوڑا، زیور نقدی اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ میں نے اپنی ضرورت کی چیز حاصل کر لی تھی اور سائیں کی ضرورت کی چیز سائیں کو دے دی۔ سائیں کا وعدہ تھا پولیس اور عدالت کو وہ سنبھال لے گا، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈکیتی، زیادتی اور قتل کے باوجود بھی وہ شخص میرے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے محض کوئی ٹریفک سگنل توڑ کر آیا ہو۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میرے ذہن میں 20 سوال اٹھے۔ پولیس تفتیش میں کہیں بھی ڈکیتی کی چیزیں وڈیرے کو دینے کا ذکر نہیں تھا، نہ ہی کہیں خاتون کی بیٹی پر کیے گئے تشدد کا ذکر تھا، نہ ڈکیتی کی واردات میں لوٹا گیا مال مسروقہ پورا لکھا گیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ پولیس والوں کو خدا سے زیادہ وڈیرے کا خوف تھا۔ اور پھر
پولیس نے وڈیرے کے ساتھ مل کر مجرم کو رہا کروا لیا اور مجھے سندھ چھوڑ کر کراچی جانا پڑا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ وڈیرا میرے بارے میں کوئی چال چلتا۔ ہٹا کر جھوٹ سے پردہ صداقت کون لکھے گا؟ اگر ہم بھی چھپائیں تو حقیقت کون لکھے گا؟ اگر تم جھوٹ، رشوت اور مکاری سے جیتو گے تو پھر ایسی سیاست کو سیاست کون لکھے گا؟ بہائے کتنے تو نے خون تخت و تاج کی خاطر، نبھائی تو نے کس کس سے عداوت کون لکھے گا؟ قصیدہ شاہ کے لکھنے میں جب مصروف ہو سارے، تو پھر بھوکی رعایا کی شکایت کون لکھے گا؟ کہانی ظلم کی ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن کرے گا کون؟ پر لکھنے کی جرأت کون لکھے گا؟ یہ معنی شاعری تو خوب لکھتا ہے، مگر تیرے فن تحریر کو فہم ریاست کون لکھے گا؟ یہاں شخص ہی مصروف ہے پیسے کمانے میں، حقیقت میں تو سچ لکھنا ہے، دولت کون لکھے گا؟ تمہاری وجہ شہرت تو فقط ہے خوف اے ظالم، تمہارا نام دنیا میں محبت کون لکھے گا؟ اگر ہر بار گھبراؤ تم حق بات کہنے سے، تمہاری بزدلی کو پھر شرافت کون لکھے گا؟ جہاں انسان کی اپنی کوئی قیمت نہیں، وہاں انسان کے جذبوں کی قیمت کون لکھے گا؟ ارے نہ سمجھا کرو ہم تحریر کو داستان مظہر، نہ رہا یہ تو ایسی حقیقت کون لکھے گا؟ جزاک اللہ خیر۔